جب اجتماعی صورت میں اللہ رب العزت کا ذکر سننے کے لیے کرنے کے لیے حاضر ہیں تو تین حدیث میں نے ذکر کی فضیلت کے حوالے سے بھی پڑھی تھی. میرے بھائی نے مجھے چند منٹ اور دیے ہیں. وہ حدیث پاک بڑی جلدی سے آپ کو سنا کر اجتماعی ذکر کا فائدہ بھی بتا. ان اللہ لا یبعثن اقواما یوم القیامہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حشر کی بزم جب سجی ہوگی، جب حشر میں سارے لوگ حاضر ہوں گے، قبریں جب سب کی شک ہوں گی، تو اللہ رب العزت کے محبوب بندے کچھ ایسے ہوں گے، ایک جماعت ایسی ہوگی کہ جب وہ حشر کی بزم میں آئیں گے، فی وجوہہم النور، ان کے چہروں پر نور چمک رہا ہوگا. سورہ سبا نیزے پہ ہے، ہم بیان کرتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، احادیث میں اس کا ذکر ہے. مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت طریقے سے احادیث کے نمبر بھی کوٹ کیے. میرا حافظہ اس طرح مضبوط نہیں ہے، پر جتنی معلومات مجھے یاد ہے میں وہ پیش کر دیتا ہوں. تو سورہ سبا نیزے پہ ہوگا، گناہگار اپنے پسینے میں سر تا پا شرابور ہوں گے. باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے، چچا بھتیجے سے، بھاجا ماموں سے، ہر رشتہ ایک دوسرے سے دور ہو رہا ہوگا. نفس نفسی کا عالم ہوگا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اس نفس نفسی کے عالم میں بھی ایک جماعت ایسی ہوگی کہ جن کے چہروں پہ نور چمک رہا ہوگا. نہ صرف یہ علی منابر اللؤلؤ، نہ صرف یہ بلکہ ان کو یہ پروٹوکول ملے گا، ان کو یہ اعزاز ملے گا کہ اللہ رب العزت کے فضل سے ان کو موتیوں کے ممبروں پر بیٹھنے کا شرف نصیب ہوگا. حشر کی بزم ہے، ایک دن کئی ہزار سال کے برابر ہے، تو اللہ رب العزت ایک جماعت کو اتنا اعزاز دے رہا ہے. اور پھر آقا علیہ السلام نے وضاحت بھی فرمائی کہ نہ وہ نبی ہوں گے نہ ہی شہید ہوں گے. شہیدوں کا بھی بہت اونچا مرتبہ ہے، اور انبیاء تو پھر عام جتنی بھی مخلوقات ہیں. دیکھیں یہ اللہ رب العزت کا الیکشن نہیں ہے کہ اللہ پاک نے اتنی اربوں دنیا میں سے فقط 1,24,000 کم و بیش کو نومینیٹ کیا نبوت و رسالت کے لیے. پھر ان 1,24,000 میں سے پھر 313 کو رسالت کی مزید اعزازی شان عطا فرمائی. اور نبی اور رسول کا فرق یہی ہے. آج کی وزن میں چھوٹے بچوں کے لیے ایک سبق ہے کہ نبی رسول وہ ہوتا ہے جس کو اللہ ایک باقاعدہ صحیفہ دے کے، تعلیمات دے کے، شرعی احکام دے کے جس کو بھیجتا ہے وہ رسول کہلاتا ہے. اور نبی وہ ہوتا ہے جس کے لیے باقاعدہ وہ صحیفہ یا وہ ایک کتاب نازل نہیں ہوتی شرعی احکامات، وہ اپنے قریب ہی جو رسول گزرا ہوتا ہے اس کی تعلیمات کو پروموٹ کرتا ہے. تو دونوں کی اپنی شانیں ہیں، نبوت رسالت. پھر رسالت کا میں سے اللہ رب العزت نے 313 کو خصوصی طور پہ نومینیٹ کر کے رسالت کا تاج ان کے سر پہ سجایا. پھر ان 313 میں سے اولو العزم رسول ہونے کا اللہ نے اعزاز 5 کو عطا فرمایا، اور ان 5 میں سے تمام نبیوں کا سردار اور امام جناب محمد مصطفیٰ کو بنایا. اتنی تخصیص، جس طرح ایک کلاس میں 30 بچے پڑھ رہے ہیں تو 2 بچے ایسے ہوتے ہیں جو استاد کے محبوب ہوتے ہیں، پیارے ہوتے ہیں، لائق ہوں یا اچھی ان کی عادات ہوں. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے پوری مخلوقات میں سے ملائکہ کو کا بھی انتخاب فرمایا. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، ملائکہ کا بھی اللہ نے انتخاب فرمایا، رسولوں کا بھی اللہ نے انتخاب فرمایا. تو یہ وضاحت کی گئی اس حدیث نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ نہ نبی ہوں گے اور نہ رسول ہوں گے. ایسا نہیں کہ رسولوں کا مرتبہ ان سے نیچے ہوگا، نہیں، رسولوں کا نبیوں کا مرتبہ سب سے برا بلند و بالا ہوگا. لیکن ان کی ایک اعزازی شان کو بیان کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ وہ نبی بھی نہیں ہے، رسول بھی نہیں ہے، مگر ان کے چہرے چمک دمک بھی رہے ہیں. اور یہ شان بھی اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے کہ اس لمحے جب نفس نفسی کا عالم ہے تو اللہ نے موتیوں کے ممبروں پر بیٹھنے کا انہیں اعزاز عطا فرمایا. تو ایک عربی بیٹھے تھے، انہوں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ جس طرح بھی بیٹھے تھے دونوں گھٹنوں کو سمیٹا، جس طرح ایک بچہ 2 زانوں ہو کے بیٹھتا ہے، جس طرح یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں تو 2 زانوں ہو کے انہوں نے اپنے گھٹنوں کو سمیٹا
اور سمیٹ کر عرض کی انہم لنا نعرفہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب ہمیں ان کا حلیہ بتائیں، ہم ان کی معرفت کیسے حاصل کریں. یعنی ان کا سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اے اللہ کے حبیب وہ کیا کرتے تھے کہ اللہ نے انہیں یہ شان عطا فرمائی، ان کا عمل مبارک کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے اتنا اعزاز انہیں عطا فرمایا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی بات آقا علیہ السلام نے فرمایا هم المتحابون فی اللہ، ان لوگوں کی جو پہلی صفت ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ آپس میں صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کیا کرتے ہیں. یہ ایک آپ سکیل رکھ لیں، ایک ترازو رکھ لیں، ایک میزان رکھ لیں کہ ہماری کسی سے محبت ہو فقط اللہ کی رضا کے لیے. دوسرے مقام پہ فرمایا گیا من احب للہ وابغض للہ وآتا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، آقا علیہ السلام نے 4 چیزوں کو خاص فرمایا کہ جس کی محبت اللہ کی رضا کے لیے ہو، جس کی نفرت اللہ کی رضا کے لیے ہو، جس کا کسی کو کچھ دینا اللہ کی رضا کے لیے ہو، جس کا کسی سے کچھ لینا روک لینا نہ دینا اللہ کی رضا کے لیے ہو. یعنی کہ محبت نفرت دینا لینا صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو. آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسا بندہ ایمان کے کمال درجے پر فائز ہو جاتا ہے. محبت نفرت دینا لینا سب معاملات اس کے اللہ کی رضا کے لیے ہوں تو اللہ رب العزت اسے ایمان کا کمال عطا فرماتا ہے. پہلی صفت ان کی یہ ہوگی ہم المتحابون فی اللہ، کہ وہ باہمی محبت کریں گے تو دنیاوی کوئی غرض نہیں ہوگی بلکہ اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کریں گے. اور ساتھ ہی فرمایا ہم یجتمعون علی ذکر اللہ تعالی یذکرونہ من قبائل شتى وبلاد شتى او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یہ اجتماعی ذکر کی فضیلت ہے. پہلے فرمایا کہ ان کی باہمی محبت ہوگی اللہ کی رضا کے لیے. ساتھ ہی فرمایا کہ ایک کا تعلق دوسرے قبیلے سے ہوگا اور ایک کا تعلق دوسرے شہر سے ہوگا. آپ میں سے کچھ لوگ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں گے، کوئی ملک ہوں گے، چودھری ہوں گے، آرائی فیملی سے ہوں گے یا رانا برادری سے ہوں گے، کسی بھی برادری سے تعلق ہوگا، کسی بھی قبیلے سے ان کا تعلق ہوگا. یہاں کے ہوں گے یا انگلینڈ کے ہوں گے، یہاں کے ہوں گے یا کراچی کے ہوں گے، ان کے شہر بھی جدا جدا ہوں گے، ان کی برادریاں بھی جدا جدا ہوں گی، مگر ان کی صفت یہ ہوگی کہ وہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے اور اجتماعی صورت میں اللہ کا ذکر کیا کریں گے. اجتماعی ذکر کی یہ فضیلت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو موتیوں کے منبروں پر بٹھایا جائے، ان کے چہروں سے نور کی جو ہے خاص روشنی پھوٹ رہی ہو اور ان کے وجود مسعود ایسا پرکشش اور جاذب نظر ہوگا کہ سارے حشر کی بزم ان کی طرف متوجہ ہو جائے، سب کی طرف